یہ ہمارے قرآن پاک میں جو ترتیب ہے، بلکہ یہی ترتیب 100% اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اس کا نمبر جو ہے وہ 109 ہے۔ یہ ایون مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا نزول ہوا تھا، اور اس کی کل آیات 6 ہیں۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو بہت، ہم لوگ اگین جیسے ہم نے سورۃ اخلاص پڑھی تھی، سورۃ الکافرون ہے، سورۃ الناس ہے، یہ ساری صورتیں پڑھنے میں، یاد کرنے میں تو بہت آسان ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، یاد بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، اور آپ لوگوں نے اس کی تفسیر بھی پڑھی ہوگی اور اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا، اور اس کا ترجمہ بھی آپ سب کو آتا ہوگا۔ لیکن آج تھوڑا سا ہٹ کے میں نے ان چیزوں کو لیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو، ایک تو ہمارا دماغ، ہمارا جو سوچے ہیں نا، وہ تھوڑا سا سوچ کی طرف آئیں، ہلائیں ہم اپنے دماغ کو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں ہمارے لیے اتنی خوبصورت خوبصورت صورتیں دی ہیں، اور تھوٹ پرووکن آپ کے جو پروسیس ہے، آپ کا سوچنے کا جو عمل ہے، اس کو تیز کیا جا سکتا ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے اگر ہم اس کو اور طرح سے کھول کے بھی پڑھ لیں تو۔ چھوٹا سا ایک سٹیپ ہے، جسے کہتے ہیں نا بیبی سٹیپ، بیبی سٹیپ سے بھی چھوٹا سٹیپ ہے، تو یہ جو ہے نا آج ہم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ لے کے چلیں۔ تو ایز یوزول جو ترجمہ مجھے آپ نے پڑھا ہے، جو مجھے بھی ملا ہے، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ایون دو کہ اگر ہم ایک ایک آیت کو پکڑ کے اس کو کھولیں گے تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو گڑبڑ، مطلب آئے گی ضرور، کھولیں گے۔ میں نے تو آج آپ لوگوں کو صرف ایک یہ لا آبد متاب یہ کروانا، اور اسی کو دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو کتنا زیادہ ڈفرینس نظر آتا ہے کہ جب ہم گرامیٹیکلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، گرامر کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا صرف ہم لکھا ہوا اٹھا کے کاپی پیسٹ کر کے، یا اس کو کتاب کو کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میری تو پوری کوشش ہے، اور ہم لوگوں کو دل سے دعا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ خود سے ترجمہ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں قابل بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا حیو الکافرون۔ ویسے تو یہ اس کی تلاوت اتنی خوبصورت ہے نا کہ میں تو کل سے اب تک اتنا سن چکی ہوں نا، تو لیکن مجھے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ پورا قاری صاحب کی طرح پڑھنا نہیں آتا، تو میں لفظ با لفظ پڑھ لیتی ہوں۔ قل یا ایو الکافرون، کہہ دو، قل، یا آئے گا اے، اور یا ایو الکافرون، کافرو، ایک کافر کو نہیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں صرف ترجمہ کراؤں گی آپ کو، پھر میں آگے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے اور کیوں اس کا نزول ہوا تھا، تاکہ آپ لوگ مینٹلی اس کے لیے پریپیئر رہیں۔ کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہی میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آ گئی، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں گرلز کو، آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں، یہ جو آخری آیت ہے نا، اس میں دیکھیں لا کم دینکم، لا کم تمہارے لیے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی جب ہم نے سمبل پڑھے تھے۔ دینکم، جو دین ہے نا وہ تمہارے لیے، واہ، اور لیا دین، اور میرا جو دین ہے وہ میرے لیے۔ اب میرا ہم یہاں سے کہاں سے پتا چل رہا ہے کہ میرا دین ہے؟ یہاں سے، ان دو سے باجی کون جان بتائے گا؟ لیا سے، لیا سے نہیں، وہ لیا جو ہے نا وہ تو آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دین میرے لیے، یہ تو میرا دین آ گیا نا، میرے لیے کہاں سے آ رہا ہے؟ غور سے آپ نے اس آیت کو دیکھنا ہے، ولیہ دینی، یہاں پہ زیر آ رہی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا جب ہم نے واول پڑھے ہیں کہ جو زیر ہوتی ہے یہ چھوٹی یہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی باجی جان، تو یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ پڑھنے کے لیے نا، کہ ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکیں، تو وہ جو دینی نہیں کہا، میرا دین نہیں ہے، تو ترجمہ میرا دین نہیں، لیکن دین نہیں ہونا چاہیے تھا نا یہاں پہ، پھر دی، اور یہاں پہ آنا چاہیے تھا نون، اور آگے آنا چاہیے تھا چھوٹی یہ، لیکن وہ اس کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہوا، اب یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا مشکل میں دیا، نو، اب ہمیں اعراب بعد میں لگے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے علم جو تھا وہ اعراب کے بغیر عربی تھی، کیونکہ یہ لوکلز کے لیے وہاں کے عربی تھی، ان کو اعراب کے بغیر سمجھ آتی تھی، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم اعراب کے بغیر جو نان عرب ہے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو ہمیں اعراب کے ساتھ آسانی کا ہو جی۔ تو یہ بہت بعد میں حجاج بن یوسف جب رول کر رہے تھے تو تب انہوں نے بہت سارے ایکسپرٹس کو، عالموں کو اکٹھا کر کے تو اس پہ اعراب باقاعدہ لگوائے گئے تھے۔
ٹھیک ہے نا. اچھا جب اعراب لگوائے گئے تھے تو تب بھی یہ اعراب لگاتے ہوئے انہوں نے یہ پوائنٹ بتایا ہے گرامر والوں نے کہ یہاں پہ جو دین نی ہو سکتا تھا لیکن ہم اس کو پڑھتے لکم دینکم والا, اب یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی دین نہیں آ جاتا تو وہ پڑھنے میں ہمیں تھوڑا مشکل ہوتی. تو انہوں نے یا کو ہٹا کے زیر لگا دی, مطلب ایک ہی ہے کیونکہ یا ہی زیر کو ریپرزینٹ کر رہی اور یہاں پہ زیر آ رہا ہے تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ میرا دین دینی. ٹھیک ہے نا. اچھا دین کیا ہوتا ہے؟ دین جو ہوتا ہے نا, اس کے جو لغوی معنی ہے, جو لغت میں ڈکشنری میں اس کے معنی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز, لون جو ہوتا ہے, لون کسی کے اوپر کوئی چیز آپ کی ڈیو ہو, آپ نے اس سے لینی ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا کہ میری عبادت کرو, ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ چاہتے ہیں. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو ہم نعوذ باللہ ہم کہہ تو نہیں سکتے لیکن اگزامپل کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ادھار دے دیتے, ہم عبادت کر کے ہمیں ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایک ادھار چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لٹاتے ہیں, ہمیں ریوارڈ دیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے نا. تو دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ذمہ کوئی لون ہوتا ہے, جیسے دائن بھی کہتے ہیں نا, دائن جو اب آپ حدیثوں میں بھی پڑھیں گی, اور دائن کا مطلب بھی لون ہوتا ہے. تو آگے آپ لوگوں کو بہت, فقہ والوں کو بہت پڑھنے کو ملے گا, اس لیے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. اچھا اب کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر جو ہوتے ہیں نا, ان کا مطلب ہوتا ہے لفظ کافر. میں ابھی ہیومنز کی کافر کی بات نہیں کر رہی, صرف لفظ کافر کی بات کر رہی ہوں. جب ہم کہتے ہیں نا یہ کافر ہے, یہ تو پکا کافر ہے, تو وہ کافر ہوتا کیا ہے, ہم اس کو کافر کہتے کیوں؟ کافر وہ ہوتے ہیں جو سچ کو چھپاتے ہیں, مطلب اس کو ڈینائی کرتے ہیں, نو کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, وہ کافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب بعض کا تو ہم لوگ اکثر سننے میں آتا ہوتا ہے کہ کوئی کھانا نہیں کھا رہا, کوئی پانی نہیں پی رہا, مطلب کھانا اپنی پسند کا نہیں بنا تو وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا, کہ ہم پھر کہتے ہیں یہ تو پکا کافر ہو گیا. کس سے؟ بریانی سے. تو یہ اس طریقے سے اس کو, یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے وہ مکر رہا ہوتا ہے, وہ انکار کر رہا ہوتا ہے. جو اور پھر جو اس سورہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ان لوگوں کو کافر کہیں گے جو سچائی کو چھپاتے تھے. کون سی سچائی ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بہت سچے تو ہیں, انہوں نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا, لیکن وہ مانیں گے نہیں اس چیز کو, وہ اقرار نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو نبی ہے, جو رسول آئے گا آخری, وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے. تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے تو آیا ہے, لیکن یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے یہودی تھے حضرت یعقوب کی اولاد سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس سائڈ سے آئے, لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو وہ اس چیز کو چھپاتے تھے, وہ سچ کو باہر نہیں آنے دیتے تھے, اور دل دل میں مان رہے ہوتے تھے, اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہوتے تھے کہ انہوں نے تو کبھی ہم سے جھوٹ ہی بھی نہیں بولا, وہ تو بڑا سچا انسان ہے. اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو سچے ہیں. تو وہ بیسیکلی کیا کر رہے تھے, کافر کفر کر رہے تھے, وہ کور کر رہے تھے کس چیز کو؟ سچائی کو, اپنی ضد پہ, اپنی انا پہ. تو اس لیے آپ نے ذہن میں رکھنا کہ کافر, اب یہاں پہ اس کا میننگ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کافر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سچ کو چھپاتے ہیں, لیکن کفر کا مطلب جیسے یہ کسان ہے, اس نے زمین کھودی اور زمین کے اندر اس نے بیج ڈال دیا. اب وہ بیج کو چھپائے گا کیسے؟ اوپر وہ مٹی ڈالے گا, اوپر وہ کھاد ڈال دے گا, اب بیج جو ہے اندر جا کے چھپ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب پھر اس کے بعد وہ پودا بنے گا. اسی طرح جو ہے نا, جیسے اس نے کسان نے زمین کے اندر بیج کو ڈال کے اس کو چھپا دیا مٹی سے, کھاد سے, تو یہ بھی ایک قسم کا, اس پروسیس میں یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کفر کا کافر ہے, یہ چھپا رہا ہے کس کو؟ یہ بیج کو. لیکن ہم لوگوں کے ذہنوں میں فکس ہے کہ ہم کافر کس کو کہیں گے؟ جو دین ہمارا ہے اس کے خلاف چلنے والے, اس کو اپوزٹ عیسائی جو ہوتے ہیں ہم ان کو کفار کہتے ہیں, یہودی, ہندو, ان سب کو ہم کفار کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں, اللہ کے ایک ہونے کو نہیں مانتے, ہمارے نبی کو آخری رسول نہیں مانتے. تو ہم جو یہ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ پکا کافر ہے, ہم گنجائش چھوڑتے نہیں ہیں. اور یہ ہمارے ذہن میں کافر کا مطلب صرف اسی سے ریلیٹڈ آتا ہے, ہم اس کا لٹرلی جو لغوی معنی ہوتا ہے, ڈکشنری میننگ ہوتا ہے, ہم اس کی طرف نہیں جاتے. اور کافر وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو چھپاتا ہے, انکار کر دیتے, تو اس کو ہم کافر کہتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں نے لینا ہے کافر سچ کو چھپاتے تھے, یہ والے جو ہے نا, یہ تینوں کے تینوں نہیں, یہ پتہ نہیں کس بیچارے ہیں لیکن یہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ لوگوں نے الکافرون, دا ڈس بلیورس. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے کافر ہیں. میں نے آپ لوگوں کو بولا اسم آ گیا, ال کے ساتھ ہمارے ذہن میں فوراً آ گیا کہ یہ تو اسم ہے کیونکہ یہ ال آ رہا ہے. اور پھر کافر, یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا کا اور فا اور آ, پھر اے کافر. لیکن جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم واو اور نون لگائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ اونا.
جو ہم جمع پڑھ رہے تھے، ہم نے سمبلز نکالے تھے نا اونا کے، تو اب ہمیں یہ پتا چلا ایک تو یہ دا ہے، یہ اسم ہے، یہ کافر آ گیا جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کے، اور یہ اونا، تو الکافرونا، بہت سارے کافر، ایک کافر کو نہیں مخاطب کر رہے. یہ دیکھیں نا، یہ کتنے سارے کافر ہیں اس تصویر میں، 3 ہے، لیکن یہ ہے تو جمع میں نا، نہ یہ ایک ہے نہ یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، تو 3 کے آگے 4 5 6 کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے کافر، بہت سارے کافر ہوں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے کافروں کے الفاظ سے مخاطب کر کے بالکل حتمی طور پر قطع تعلق اور برات کا اعلان خطاب کیا ہے، مکہ کے قریش سے کر رہے ہیں. لیکن دراصل روئے زمین کے جتنے بھی کافر ہیں، یہ ان کو بھی آج مراد ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ اس وقت کے کافر تھے، آج کے کافر جو ہیں ان کو ہم مخاطب نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے تب بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی کریں گے. کن کو؟ یہ جتنے بھی کافر ہیں. اور کافر میں نے آپ لوگوں کو وہ بتایا تھا کہ یہ جو سچائی کو چھپاتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا، ایک کافر کو مخاطب کر سکتے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے کافروں کو تا زندگی تا قیامت تک جتنے سب آئیں گے ان سب کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہے ہیں. اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مخاطب کر کے قطع تعلق کر رہے ہیں ان سے. پورا آگے جو سبجیکٹ ہے نا اس کا سورت کا، وہ آپ کو پتا چلتا ہے. قطع تعلق کرنا سبجیکٹ، اور برات کمپلیٹ جان چھڑا دینا، بائک آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا حیو الکافرون، اے کافرو. اس کے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کافروں کو جو یہ ڈینائی کر رہے ہیں نا مجھے، اور جو مان نہیں رہے ہیں، اور بات بات پہ سمجھوتا کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ تم یہ کرو تم وہ کرو یا ہم وہ کریں، ہمیں معجزہ دکھاؤ، تو ان سب کو، کیونکہ انہوں نے کبھی ماننا ہی نہیں. جو ایک دفعہ ڈھیٹ ہے تو وہ ہمیشہ کا ہی ڈھیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو مخاطب کر کے بول دو کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا. وہ کون سی باتیں ہیں وہ ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں. اور اللہ کے رسول اعلان برات رسولوں کی سنت ہے، قوم کو دین کی بنیادی باتوں توحید اور قیامت کی دعوت دیتے ہیں. کہ یعنی کہ اعلان برات، پہلے نبی آتا ہے کسی بھی قوم میں، آپ اٹھا کے قرآن پاک پڑھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں، کہ پہلے نبی آئے گا، وہ آ کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور وہ اپنی قوم میں پہلے دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، شرک مت کرو. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ کوئی سے بھی، آپ حضرت ابراہیم کو لیں، انہوں نے بھی بتوں کی پوجا سے منع کیا. حضرت موسیٰ نے بھی توحید کے اوپر آپ کو اپنی قوم کو بتایا. اور اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے توحید کا پیغام لے کے آئے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا نہیں سن رہے، ہمارا کہا نہیں یہ لوگ مان رہے، تو تب وہ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے تھے کہ اللہ، اب ہم بے بس ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے عذاب بھی نازل کیے. حضرت نوح پہ پانی کا عذاب آیا. ٹھیک ہے. حضرت لوط پہ پتھروں کی بارش ان کی قوم پہ ہوئی. تو یہ جو سارے آپ لوگ اگر اپنی ہسٹری کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں تو نیگیٹیوٹی میں جو اعلان کر دینا کہ بس اب تم لوگ میرے بس میں نہیں رہے ہو، جاؤ جا کے اب اللہ تم لوگوں کو پوچھے گا. تو یہ اعلان برات کرنا رسولوں کی سنت ہے. سنت ہوتی ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والی، جو کام انہوں نے کیا ہم بھی وہ کریں تو وہ سنت کہلاتی ہے. تو یہ اعلان برات کرنا رسولوں کی سنت ہے. وہ قوم کو بنیادی باتوں کی توحید اور قیامت کی دعوت دیتے ہیں. جب وہ نہیں مانتے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ ایسی جگہیں آئی تھیں کہ جس پہ وہ اعلان برات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو جس کی وجہ سے مسلمان جو قوم تھی وہ آج تک جو ہے نا وہ بچی رہی ہے. اچھا، اب آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں، پھر آپ لوگوں کو یہ چیزیں اور سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. سورۃ الکافرون کا مرکزی خیال ہے کہ قریش کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس بات سے اللہ کی پناہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. اور اس کے تناظر میں یہ والی جو صورت تھی یہ نازل ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نازل ہو گئی تو وہ مسجد حرام میں گئے، تشریف لے گئے. وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی کریں اور ایک سال ہم کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور انہوں نے یہ صورت پڑھ کر انہیں سنائی، اور وہ مایوس ہو گئے کہ یہ تو ہماری چال میں نہیں آیا. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اذیتیں پہنچانی شروع کر دی. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بہت امپریس ہو رہے ہیں، بہت زیادہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور پھر لوگ آپس میں لڑ جھگڑ بھی رہے تھے، کسی کا چچا، کسی کا ماما، کسی کا تایا اسلام قبول کرتا تھا، تو جو باقی پوری فیملی تھی وہ اس سے ناراض ہو جاتی تھی. تو
اور یہ جو تھا یہ آبویس تھا، یہ ایسا ہونا تھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے امیجن کر لیں کہ ہم ابھی اپنے